پھر خدا کریم نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے دھیان نہ کیا تو یہ کرنا چاہیے تھا، بڑا مسئلہ ہے، لیکن جو آپ جس چیز کے مرتکب ہوئے ہیں، مشرکین جن چیزوں کے مرتکب ہوئے تھے ان کو گن کر کہا کہ یہ اس سے بھی اکبر ہے۔ دیکھیں نا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور رکاوٹ بننا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر برتنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اسی طرح صد عن مسجد الحرام، رکاوٹ بننا مسجد الحرام کے راستے میں، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مسجد حرام میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، اور اسی طرح اہل مسجد الحرام کو ان کے گھروں سے نکالنا، جیسے کہ ہجرت حبشہ پر مجبور کیا تھا کچھوں کو بعد میں مدینہ جانے پر مجبور کیا، اتنا تنگ کیا کہ شہر چھوڑ کے لوگ چلے گئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس سے بھی بالاتر ہے، یعنی وہ گناہ پیچھے رہ جاتا ہے، اس مسئلے کی سنگینی نیچے رہ جاتی ہے اور یہ اوپر آ جاتا ہے۔ یعنی جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یوں ہوا بھی ہے حرمت والے مہینوں میں تو کوئی بات نہیں ہے، حرمت مہینوں کی اس صورت میں ہے کہ جب آپ بھی حرمت کے قائل ہوں، جب آپ بہت ساری جگہوں پہ حرمت کے قائل نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ دوسرے قانون کا دھیان کریں اور آپ قانون کا دھیان نہ کریں۔ مثال کے طور پر صد عن سبیل اللہ کو آپ توڑ رہے ہیں، کفر بہی کر رہے ہیں، مسجد الحرام سے روک رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں، اگر یہ حرمتیں پائمال کی جا رہی ہیں تو اگر آپ کے خلاف حرمت والے مہینوں میں بھی اقدام ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گناہ اس گناہ سے کم تر ہے۔ اور اللہ نے پیچھے کہا تھا کہ جو مہینے ہیں حرمات کے، والحرمات قصاص، جتنی بھی حرمتیں ہیں ان کا قصاص ہوتا ہے۔ حرمتوں کا قصاص کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی حرمت پامال کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف اگر قانون توڑا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قاعدے کے مطابق ایسے نہیں ہے، ہر بندے کو اجازت نہیں ہے۔ یہ حکومت اسلامی یا نبوی دور کی بات ہے کہ جب وہ کوئی قانون توڑتے ہیں تو تب جا کر اندر سے بھی اجازت ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ مکان گراتے ہیں لوگوں کے تو پھر ادھر سے بھی اجازت ہوگی کہ ان کے مکان بھی گرائے جائیں، اگر وہ باغوں کو تباہ کرتے ہیں تو پھر یہ اجازت ادھر سے بھی ہوگی کہ ان کے باغوں کو بھی کیا کیا جائے، تباہ کیا جائے، حالانکہ ویسے حرام ہے، شریعت کے مطابق یہ کام جائز نہیں ہے، نقصان پہنچانے ایسے جائز نہیں ہے، لیکن جب مقابلے کی بات آ جائے اور دوسری طرف سے وہ اس کو کمزوری سمجھ کر کہ یہ ان مسلمانوں کا کمزور پہلو ہے، اس کمزور پہلو کو جو ہے وہ یوز کرنا چاہیں اور اسی پر سارا فوکس کر کے ان کو نقصان پہنچائیں، مثال کے طور پر معیشت خراب کریں، مثال کے طور پر ہسپتالوں کو توڑیں، مثال کے طور پر بچوں اور عورتوں کو ماریں، ان پہ بم گرائیں یا ان کو ماریں یا ان کو دوسرے نقصانات پہنچائیں، تو اس صورت میں پھر جو ان کے حرمت والے سلسلے ہیں ان سب کی حرمت بھی نہیں رہ جائے گی۔